ان کے سینوں پر اس وقت سانپ لوٹتے ہیں کہ جب ہم اہل البیت علیہم السلام کے فضائل بھی بیان کریں اور یہ بتائیں کہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے اہل البیت کے حقوق کو غصب کیا، ان پہ ڈاکے ڈالے، انہیں ستایا اور ان پہ تشدد کیا۔ آپ حدیث الثقلین پر 2-4 جمعے پڑھا دیں، رافضیت کا فتویٰ نہ آئے تو پھر مجھے کہیے گا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ پر جب اہل البیت علیہ السلام کے فضائل اور مناقب بیان کرنے کی وجہ سے رفض اور شیعت کی تہمتیں اور الزامات لگے تو آپ نے اعلان کر دیا ان کان حب آل محمد رفض فاشہد الثقلان انی رافضی، کہ اے لوگو اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان سے عقیدت یہ رفض ہے، رافضیت ہے، تو جن و انس گواہ ہو جاؤ میں رافضی اور شیعہ ہوں۔ آج کے اس زمانے میں اگر ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ وہ لوگ جنہیں اہل البیت کے فضائل اور مناقب سے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ان کے دل جلتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے ان مسائل کو بیان کرنے کی، کیوں آپ اہل البیت کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو قرآن و سنت بتائیں، نماز روزے کے مسائل بتائیں، لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں آپ ان کو اس بات کی ترغیب دیں، لوگوں کو زکوٰۃ اور صدقات کی باتیں کریں، اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں کریں، کیوں آپ وہ پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں؟ تو دراصل ان کے سینوں پر اس وقت سانپ لوٹتے ہیں کہ جب ہم اہل البیت علیہم السلام کے فضائل بھی بیان کریں اور یہ بتائیں کہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے اہل البیت کے حقوق کو غصب کیا، ان پہ ڈاکے ڈالے، انہیں ستایا اور ان پہ تشدد کیا۔ اہل البیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کے اوپر، یہ کوئی شیعت کی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں میرے بھائیوں کہ جو ہماری اپنی صحیح کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ آج ہم ان 2 موضوعات کو ڈسکس کریں گے، یا ان 2 نظریات کو، ناصبیت کو، رافضیت کو۔ ناصبیت کسے کہتے ہیں، رافضیت کسے کہتے ہیں۔ تاریخ کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف ان لوگوں نے بڑی چالاکیاں کی ہیں، اور وہ چالاکی یہ کی ہے کہ ایک تو اہل البیت علیہم السلام کو جو لوگ ہمیشہ تاریخ میں مارتے بھی رہے ہیں، جو اہل البیت سے محبت کرتے تھے ان پہ بھی ظلم و ستم کرتے رہے ہیں، پھر ان اہل البیت کے جو چاہنے والے تھے ان پہ تہمتیں اور الزامات بھی لگاتے رہے ہیں، گویا کہ یہ دین سے نکلے ہوئے ہیں، یہ رافضی ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں جو سورہ مائدہ کی آیت ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضو کے فرائض بتائیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو کہ جب تم ارادہ کرو وضو کرنے کا تو اپنے چہرے کو دھو لو، اور اسی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت سر کا مسح کر لو، اور اپنے پیروں کو دھو لو۔ اب یہ پیروں کا دھونا، چونکہ یہاں پر ایک فقہی اختلاف ہے، ارجلکم قرات کا ہے، ارجلکم پڑھنا ہے یا ارجلکم پڑھنا ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ ارجلکم پڑھنا ہے اور اس کی وجوہات بیان کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے اہل سنت میں کہ پیروں کو دھونا ہے، مسح نہیں کرنا۔ شیعہ اور زیدیہ کہتے ہیں کہ پیروں پہ مسح کرنے کا حکم ہے۔ اب یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی، یہ اختلاف خود سر کے مسح کی مقدار کے اندر حنفیہ، مالکیہ اور شافعیہ کا موجود ہے کہ ہر ایک کی مقدار الگ الگ ہے، لیکن شیعہ اور زیدیہ کا موقف یہ ہے کہ پیروں پہ مسح ہونا چاہیے۔ تو اس میں شدت لاتے ہوئے ابن کثیر کی تفسیر آپ اسی جگہ پہ پڑھیں۔ امام زید علیہ السلام نے جو ہشام بن عبد الملک الاموی کے خلاف جو جہاد کیا، خروج کیا تھا، اس پر ابن کثیر اس مسئلے کے اندر لکھتے ہیں، بڑی انہوں نے شدید بات لکھی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے اہل البیت کے اوپر قرآنی آیات کو چسپاں کرتے ہیں، قرآنی آیات کو کس طرح سے فٹ کی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب امام زید کے جو شیعہ تھے انہیں جب مرا ہوا پایا جنگ کے میدان میں، تو عذاب کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے جو پیروں کے جو ٹخنے تھے وہ قدم کے نیچے پروردگار نے کر دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیروں پہ مسح کیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ، یعنی ایک فروعی مسئلے پر دنیا کے اندر پروردگار نے عذاب دے دیا، اور اسے کس پہ فٹ کر دیا؟ امام زید علیہ السلام کی شیعوں کے اوپر۔ تو یہ ہوتا رہا ہے، ہر زمانے کے اندر اس طرح کی کام کیے گئے ہیں۔ تو بہرحال پہلے میں آتا ہوں اس موضوع کے اوپر کہ ناصبی کسے کہتے ہیں۔ میں اس پہ پہلے گفتگو کر چکا ہوں، لیکن یہاں اس کو ہم انشاءاللہ تھوڑا سا مزید آگے جا کے سمجھیں گے۔ ناصبی وہ ہیں بنص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو علی سے بغض کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تجھ سے صرف مومن محبت کرے گا اور منافق بغض کرے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان جلیل القدر صحابہ کرام سے روایت ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، سنن ترمذی کی 3488 ہے۔ اسی طرح مستدرک للحاکم کی حدیث نمبر 4643 ہے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں
کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں منافقوں کی پہچان ہم کس طرح سے کرتے تھے؟ ہم اس طرح کرتے تھے کہ ہم دیکھتے تھے کہ یہ علی سے محبت رکھتا ہے یا بغض رکھتا ہے، ہمارے لیے آسان تھا پہچان کرنا۔ تو ابو سعید خدری یعنی صحابہ کرام بھی منافقوں کی پہچان کرنے کے لیے وہ علی کو دیکھتے تھے کہ علی سے کون شخص محبت رکھ رہا ہے اور کون شخص بغض رکھ رہا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ نے جو یہ معیار بنایا خود سے تو نہیں بنایا ہوگا، صحابہ کو یہ معیار ضرور بضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہوگا کہ میرے صحابہ اس بات کو یاد رکھنا کہ علی سے کوئی شخص اگر محبت رکھتا ہے وہ مومن ہوگا، اور علی سے جو شخص بغض رکھتا ہے وہ شخص کیا ہوگا؟ منافق ہوگا۔ کیونکہ صحابہ خود سے کوئی معیار تو سیٹ نہیں کر سکتے تھے کسی کے ایمان اور کفر کا، لازمی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہی ہوگا۔ اور صحابہ خود بار بار سنتے رہتے تھے کہ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ علی سے کہہ رہے ہیں اے علی تجھ سے مومن محبت کرتا ہے اور منافق بغض کرے گا۔ تو یہی وہ منافقین تھے جو رسالت مآب کے دور اقدس کے اندر بھی علی سے بغض کرتے تھے، اور آگے جا کر یہ نواسب کہلائے۔ نواسب باقاعدہ ان کو اقتدار ملتا ہے اموی زمانے کے اندر، ان کے پاس اقتدار آتا ہے، ورنہ یہ ناصبی پہلے بھی موجود تھے۔ جس طرح خوارج ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خارجیوں کی فکر تو موجود تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کی قوم سے خارجی نکلیں گے، لیکن ان کا باقاعدہ ظہور وہ کیا ہوتا ہے؟ لیلۃ الحریر کے بعد ہوتا ہے، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد، اس سے پہلے ان کا ظہور نہیں ہوتا، ظہور بعد نہیں ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ نواسب کو جب اموی اقتدار کے اوپر آتے ہیں، کیونکہ یہ طلقاء کی اقتدار تھا، جب یہ اقتدار پر آتے ہیں تو ان کے پاس باقاعدہ حکومت انہیں مل جاتی ہے، اور جب حکومت ملتی ہے تو اس میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ ریاست کے تحت کیا کیا سے کام کروائے جا سکتے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ کی جلد 13 کی صفحہ 210 پہ لکھا ہے وَخُلَفَاءُ بَنُو امیہ كُلُّهُمْ نواسب، سارے کے سارے حکمران بنو امیہ کے وہ ناصبی تھے، الا عمر التقیہ، مگر عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ ناصبی نہیں تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ فلاں اموی ناصبی ہیں، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ بنو امیہ کا سارا قبیلہ خراب ہے، نہیں، اس میں اچھے بھی ہیں، جو اچھے ہیں وہ اچھے ہیں، جو برے ہیں وہ برے ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ وہ اچھے ہیں، اور اسی طرح خالد بن سعید بن العاص الاموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں السابقون الاولون میں سے ہیں، بعد میں لکھا ہے کہ 5 نمبر پر اسلام لائے، مولا علی کے اصحاب میں سے تھے یہ خالد بن سعید بن العاص الاموی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم جب کہتے ہیں اموی خاندان اس طرح ہے یا فلاں شجرہ ہے تو اس کو آپ سب کے سب بارے میں یہ کہہ دو کہ جی اس میں فلاں صحابی بھی اس میں شامل ہو گئے، نہیں، جو اچھا ہوگا وہ اچھا۔ اسی طرح ایک مثال لے لیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ثقیف کے اکثر لوگ وہ اسلام کے دشمن تھے، ثقیف، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں قریش اور ثقیف اور امیہ یہ تینوں زیادہ مخالفین تھے، لیکن ثقیف میں اچھے لوگ بھی ہیں جیسے مختار ثقفی اور ان کے والد ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جہاں پر ہم کلی حکم لگائیں تو وہ سارے کے سارے کلی صحیح ہوگا۔ قرآن مجید سے مثال لے لیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو، اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ کیا اس امت میں شر الناس لوگ نہیں ہیں؟ اس امت میں برے لوگ نہیں ہیں؟ ڈاکو ہیں، چور ہے، زانی ہے، فاسق اور فاجر ہے، یزید جیسے ملعون ہیں، کیا وہ بھی خیر امت میں شامل ہوں گے؟ نہیں، وہ خیر امت سے نکل جائیں گے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ تو یہی اس کو سمجھ لیجئے کہ امویہ کے اوپر جو ہم تنقید کرتے ہیں تو اچھے لوگوں سے اس میں سے خود بخود نکل جاتے ہیں۔ تو اموی جب ان کو اقتدار ملتا ہے ان کے اعمال سے ظاہر ہو جاتا ہے، وہی علی سے بغض، جو ابو سعید خدری اور جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں علی کو دیکھتے تھے کہ ان سے کون محبت رکھتا ہے اور کون بغض رکھتا ہے۔ بالکل واضح 2 + 2 = 4 کی طرح اموی اقتدار کے اندر، اموی زمانے کے اندر یہ چیز سامنے آ جاتی ہے کہ علی کے اوپر سب کا حکم دیا جاتا ہے، علی کے چاہنے والوں کو مارا گیا، شہید کیا گیا، جلا وطن کیا گیا، اور ان کے ہاتھ باندھ کر ان کو شہید کیا گیا، اور ان پر ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ یہی بس نہ چلا تو ممبروں پر عبادت کے وقت میں انہیں سب و شتم ان پہ کیا جاتا رہا، گالیاں دی جاتی رہی۔ تو یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک تو یہ بات ہو گئی ناصبیت کی، دوسری جو رافضیت، اس کا بڑا چرچا کرتے ہیں، رافضی ہو گیا، رافضی ہو گیا۔ آپ تجربہ کر لیں، آپ حدیث الثقلین کو 2-4 مرتبہ اپنے ممبر پہ بیان کریں، آپ کسی مسجد کے امام ہیں، میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں، بلکہ چیلنج کو چھوڑ دیجیے، اس لفظ کو ہٹا دیجیے، آپ حدیث الثقلین پر 2-4 جمعے پڑھا دیں، رافضیت کا فتویٰ نہ آئے تو پھر مجھے کہیے گا۔ ہاں، رافضیت کا فتویٰ نہ آئے یا رافضیت کی تہمتیں آپ پر نہ لگے،
آپ عشرہ محرم کے دوران میں حدیث ثقلین پڑھ لیں، آپ پہ رافضیت کے الزامات لگ جائیں گے. آپ امام حسین علیہ السلام کہہ دیں، آپ کے اوپر اس طرح گھور گھور کے دیکھا جائے گا. یہ ناسبیت ہے. اور یہ جو رافضیت کا لفظ ہے نا، یہ ایجاد انہوں نے اسی لیے کیا ہے. لیکن اس کا میں آپ کو بتاؤں، اس کا یعنی یہ بولتے اس طرح سے، ورنہ جو بولا ہے یہ رفظ کا لفظ. تو سب سے پہلے اہل البیت علیہ السلام کے سرخیل امام زید بن علی بن حسین بن علی علیہ السلام نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. سید سجاد امام زین العابدین کے لخت جگر امام زید علیہ السلام نے، کہ جب کچھ لوگ ان کے پاس آئے، ہشام بن عبد الملک الاموی کے خلاف جب آپ نے مقدس جہاد کیا، خروج کیا اس کی حکومت کے خلاف، تو کچھ لوگ آئے آپ کے لشکر میں سے اور انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ ابو بکر عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے رضی اللہ عنہما. تو امام زید علیہ السلام نے کہا کہ اچھے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے. تو لشکر کے لوگوں نے، وہ آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے امام زید کو چھوڑ دیا. جب امام زید کو چھوڑ دیا تو امام زید نے کہا رفضونا، انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا. تو ڈاکٹر ابو زہرہ نے ایک کتاب لکھی ہے الامام زید کے نام سے، اس میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں کہ جب امام نے یہ بات ان سے کہی، یعنی ان کے جب اچھے الفاظ کہے شیخین کے بارے میں، تو انہوں نے چھوڑ دیا. جب چھوڑا تو اس پر امام زید نے یہ لفظ استعمال کیا رفضونا. اس پر نہیں استعمال کیا کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیوں کیا تھا، یعنی یہ مطالبہ ان کا جو تھا اس مطالبے کے اوپر نہیں، آپ کو چھوڑا یعنی اہل البیت کو چھوڑا تو آپ نے استعمال کر دیا رافضی، یہ لوگ رافضی ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ بھی اہل البیت کو چھوڑ کر دوسری طرف چلے جاتے ہیں، کسی اور پارٹی میں چلے جاتے ہیں، وہ رافضی ہوتے ہیں. اہل البیت کو جو بھی چھوڑے گا، یعنی امام زید نے جو ان کو رافضی کہا ہے وہ اس بنیاد پہ نہیں کہا ہے کہ تم شیخین کے بارے میں یہ بات کیوں کر رہے ہو، اس طرح کا عقیدہ کیوں رکھتے ہو. یہ توجہ سے اس کو یاد رکھیے گا. بلکہ امام زید نے جو یہ ٹائٹل اور یہ لقب ان کو دیا ہے اس بنیاد پہ دیا ہے کہ تم نے مجھے چھوڑ دیا تو تم رافضی ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ فرق ہے. تو رافضی کی جو تہمت آج کل لگائی جاتی ہے اس کو آپ خود دیکھ لیں کس طرح سے انہوں نے جو اہل البیت نے یہ لفظ دیا تھا یہ دوسروں پر اس کو استعمال کرتے ہیں. یہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو کسی کی توہین نہیں ہونی چاہیے، یعنی کوئی بھی کسی کی مقدس شخصیت ہو اس کے بارے میں توہین کرنا، ہمیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیر مسلموں کے الہ کو برا کہنے کا منع کیا ہے، تو ہم جو مسلمانوں کے باہمی جو شخصیات مقدس اس میں تو توہین کا بالکل کسی طور پر بھی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. لیکن ایک بات یہ ضرور ہے کہ اگر آپ احترام کے دائرے کے اندر رہ کر کرٹیسائز کرتے ہیں تو یہ آپ کا بنیادی حق ہے. تو یہ جو رافضیت ہے، یہ رافضیت اس کا جو حقیقی مفہوم ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اہل البیت کو جنہوں نے چھوڑا وہ لوگ رافضی کہلائے. اب موجودہ دور کے اندر آپ کے لیے میں نے پہچان کو آسان کر دیا ہے. دیکھ لیجئے کہ کون سے لوگ ہیں کہ جو آپ کے زمانے کے اندر وہ اہل البیت علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں، ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، ان کے حقوق بیان کرتے ہیں، اور ان ظالموں کے اوپر کہ جنہوں نے اہل البیت کو ستایا، دکھ دیا، ان کے چہروں سے ان نقاب اتارتے ہیں. اور جو لوگ وہ اہل البیت علیہ السلام کے حقوق میں کمی کریں یا اہل البیت کے دشمنوں کا دفاع کریں، سمجھ جائیے کہ ناسبی ہیں. اب یہ ناسبیت کی کیٹیگریز ہیں، جس طرح ہمارے ہاں رفض کی یا رافضیت کی کے طبقات ہیں نا، کوئی کم درجے کا ہے، کوئی زیادہ درجے کا ہے، کوئی اس سے زیادہ ہے، کوئی اس سے زیادہ. بالکل اسی طرح ناسبیت، یعنی ناسبیت کسی میں کم درجے کی پائی جاتی ہے، کسی میں اور زیادہ ہوتی ہے، کسی میں اس سے زیادہ، کسی میں اس سے زیادہ. اس شخص میں سب سے زیادہ ہوتی ہے ناسبیت جو امام علی علیہ السلام کے مد مقابل آنے والے لوگ ان کا ناجائز دفاع کریں. بھائی جو بات ٹھیک ہے آپ وہ کہہ دیں کہ ہمارا یہ موقف ہے، ہم اس درجے پہ رہتے ہیں، لیکن حد سے بڑھ کر جب آپ ان کے عرس منانے پر آ جائیں، جب آپ ان کے نام پہ چہلم اور مسجدوں کے اعلانات کر دیں، تو سمجھ جائیے کہ یہ وہی منافقین ہیں کہ جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ کے زمانے کے اندر منافقوں کی پہچان علی کے ساتھ بغض رکھنے کے ساتھ کرتے تھے، کہ جو لوگ علی سے بغض رکھتے تھے ہم پہچان جاتے تھے. ورنہ کیا ضرورت ہے آپ کو عرس منانے کی اور مسجدوں کے نام رکھنے کی ان لوگوں کے ناموں کے اوپر کہ جو علی کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے. تو کہنا یہی تھا کہ رافضیت یا ناسبی. اب مجھے آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ رافضی ہو گیا، شیعہ ہو گیا، کہہ دیجئے، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. لیکن ان باتوں کے اوپر توجہ دیجئے گا کہ جو آپ جس طرح سے حقائق کو گڈمٹ کر رہے ہیں اور جو القابات خود آپ کے اوپر فٹ آ رہے تھے آپ نے دوسروں کے اوپر فٹ کیے. تو جناب
رفظ اگر وہی ہو جو اہل البیت سے محبت کا ہے تو پھر تو ہمیں قبول ہے، جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کو قبول تھا، ہمیں بھی قبول ہے. لیکن ناسبیت تو کسی درجے میں بھی قبول نہیں ہے نا. ناسبیت کو تو آپ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم ناسبی نہیں ہیں، کام تو سب آپ وہی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ دو فرق ہے، اس کو اچھی طرح سے بہتر طور پہ سمجھ لیجئے. اسی کے ساتھ میری وہ ویڈیو بھی آپ دونوں دیکھیے گا انشاءاللہ. یہ پورا موضوع، حالات یہ آپ کو کلیئر ہو جائیں گے. ناسبیت کی تاریخ، ناسبیت کب شروع ہوئی، اور رافضیت، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رافضی کا جو لقب ہے یہ امام زید علیہ السلام نے دیا ہے ان لوگوں کو جو اہل البیت کو چھوڑ دیے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.